بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقد رأیت فی کتبہم الاستدلال بقولہ علیہ السلام ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاة الا به وقد كان هذا الوضوء مرتبا فيفرض الترتیب۔ عزیز طلبہ اعزام، شرح الوقایہ کا آج ہمارا یہ 12واں سبق ہے، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف کو جو ترتیب کی فرضیت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ان کا ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے، اسے بتلایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کے سلسلے میں 2 چیزوں کی فرضیت کے قائل ہیں۔ ایک نیت کو فرض قرار دیتے ہیں، انما الاعمال بالنیات کو استدلال کرتے ہوئے، اور دوسرے وضو میں ترتیب کو بھی فرض کہتے ہیں۔ وضو میں ترتیب کی فرضیت پر ان کے دیگر دلائل گزر چکے ہیں۔ یہاں سے صاحب شرح وقایہ نے شواف حضرات کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ایک اور استدلال کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے۔ وہ استدلال وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا اور تمام اعضاء کو ایک ایک بار دھویا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جو میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب سے وضو فرمایا، یعنی آپ کا یہ وضو ترتیب والا تھا، اور آپ نے فرمایا اس طرح اگر وضو نہ ہو تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس وضو کو یعنی ترتیب کو فرض ہونا چاہیے۔ گویا آپ نے ترتیب والے وضو پر نماز کو موقوف قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ترتیب والے وضو کے ساتھ ہی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ لہذا اس حدیث پاک کا منشا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب فرض ہونا چاہیے۔ احناف نے اس کے کئی طرق سے جواب دیے ہیں۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف سے کسی چیز کی فرضیت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اخبار احاد کے قبیل سے ہے، یعنی خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ان دونوں جوابوں کے ساتھ وقد صنع لی جواب حسن، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ عبارت موجود ہے، وهو انه توضأ مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة الا به فهذا القول يرجع الى المرة فحسب لا الى الاشياء الاخرى۔ شارح وقایہ ایک بہترین جواب کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ میرے لیے ایک عمدہ جواب یہ ظاہر ہوا کہ ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالی الصلاۃ الا به، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وضو فرمایا ہے، جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا استدلال
اپنا مستدل بنا رہے ہیں کہ وہ ترتیب والا وضو تھا، تو ہم شواف حضرات کی خدمت میں یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے آپ علیہ السلام کا وضو ترتیب والا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ کا وضو تیامن پر بھی مشتمل تھا، اسی طریقے سے ولا پر بھی مشتمل تھا۔ تیامن یعنی ابتدا بالیمین، ہر عضو کو دائیں طرف سے دھونا، ہر عضو کو دائیں طرف سے دھونا، دائیں عضو کو پہلے دھونا۔ اسی طریقے سے آپ نے ولا یعنی موالات، پے در پے دھونے کا بھی اہتمام فرمایا۔ آپ کا وضو ان تمام چیزوں پر مشتمل تھا۔ تو اگر اس حدیث کی بنیاد پر، جس میں ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، اگر ترتیب فرض قرار پائے گی تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں شواف حضرات کے استدلال کے مطابق ہی موالات کو بھی فرض ہونا چاہیے، پے در پے دھونے کو۔ اسی طریقے سے تیامن یعنی ابتدا بالیمین کو بھی فرض ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، وہ خود بھی اس بات ان کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ھذا کا مشار الیہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ ھذا کا مشار الیہ ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھو کر کے یوں فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، قرین قیاس ہے کہ وضو کے اندر ہر عضو کو ایک مرتبہ کم سے کم دھونا فرض ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اگر نہ دھویا جائے تو وضو ہی نہیں ہوگا، فرض نہ ہونے، فرضوں کے ترک کی وجہ سے، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کے صحیح ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ صحت طہارت پر صحت صلاۃ موقوف ہے۔ اسی کو انہوں نے کہا فَهَذَا الْقَوْلُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَرَّةِ، کہ یہ ھذا وضوء کا جو قول ہے یہ المرہ یعنی ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھونے کی طرف راجع ہے صرف، لا إِلَى الْأَشْيَاءِ الْأُخَرِ، وضو کے دیگر اوصاف اور دیگر محاسن کی طرف یہ نہیں کی طرف اشارہ نہیں ہے، ورنہ تو دیگر چیزیں بھی ترتیب کے ساتھ فرض و قرار پائے گی اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ استدلال کا حاصل، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کا جواب دیا کہ ان ارید به ھذا الوضوء بجميع اوصافه يلزم فرضیۃ الموالات او ضدها او التیامن او ضده وان لم يرد بجميع اوصافه لا يدل على فرضیۃ الترتیب، کہ یا تو جمیع اوصاف کے ساتھ اس وضو کو مانا جائے گا یا بغیر اوصاف کے، تو ظاہر سی بات ہے جمیع اوصاف کے ساتھ اگر یہ وضو مانا جائے تو موالات ہے، اور موالات کی ضد یا تیامن یا اس کی ضد بھی جو ہے فرض ہونا قرار پائے گی، جو درست نہیں ہے۔ اس کے بعد والولاء اے غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب بحیث لا یجف العضو الاول وعند مالک هو فرض۔ وضو کے اندر ایک اور چیز ہے جسے ویلا کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام موالات بھی ہے۔ ویلا یہ واو کے کسرہ کے ساتھ، اس کے معنی تتابع یعنی پے در پے۔ اصطلاحی تعریف جیسا کہ شارح وقایہ نے آگے اشارہ دیا ہے، غسل الاعضاء علی سبیل التعاقب، کہ اعضائے وضو کو اس طرح سے دھونا یکے بعد دیگرے پے در پے لگاتار کہ دوسرا عضو دھونے میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ پہلا عضو خشک ہو جائے۔ ہم ذرا اس کو دوسرے اسلوب اور دوسرے الفاظ میں سمجھے اس تعریف کو۔ ویلا کہتے ہیں اعضائے وضو کو اس طرح سے دھونا کہ دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی جو ہے تعریف ویلا کی ہے، اس طرح سے ہوں گی۔ لیکن اس میں دو باتیں جو ہے ویلا کے سلسلے کی تعریف میں دو باتیں قابل لحاظ رہے گی۔ نمبر ایک، موسم کی ہوا معتدل ہو، اور نمبر دو، بدن کی حرارت میں بھی اعتدال موجود ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر اعتدال والی ہیں تو پھر جو ہے اس طرح سے اعضائے وضو کو دھونا کہ پہلا خشک نہ ہونے پائے، یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر
موسم میں شدت ہو، حدت ہو، تیزی ہو، سختی ہو، کہ آدمی نے دوسرا عضو دھو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی پہلا عضو خشک ہو گیا، تو اسے خلاف سنت نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ موسم کی حرارت اور سختی کی وجہ سے پہلا عضو جلدی سوکھ گیا اور خشک ہو گیا ہے، یہ خلاف ولا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بدن کی حرارت میں بھی اعتدال، جیسے کہ اگر کسی کو بدن میں زیادہ گرمی ہے یعنی بخار ہے، یا اور اس طریقے سے اس کی باڈی میں ہیٹ ہے یعنی گرمی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ دوسرا عضو دھو رہا ہے تو بدن کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے پہلا عضو اگر خشک ہو جاتا ہے تو اسے بھی خلاف سنت اور خلاف ولا نہیں کہا جائے گا۔ وَعِنْدَ مَالِكٍ ہوا فرضن سے صاحب شرح وقایا اختلاف کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولا یعنی پے در پے لگاتار وضو کرنا فرض ہے، اور فرضیت پر استدلال وہ فرماتے ہیں ان روایات سے جسے امام ابو داود نے سنن ابی داود میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، اس کے پاؤں میں ایک جگہ خشک ہے، آپ نے اس کو وضو اور نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، حضرت عمر نے بھی ایک آدمی کو ایسا دیکھ کر، یعنی اس کے اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک تھی، اسے دیکھ کر کے آپ نے وضو دہرانے کا حکم فرمایا۔ ان احادیث کی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وضو کے اندر فرضیت ولا کے قائل ہے، لیکن بات وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہم جواب یہ دیں گے کہ یہ اخبار احاد ہے، خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ کے خشک رہنے کی بنیاد پر اعادہ صلاۃ یا اعادہ وضو کا حکم کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ولا پے در پہ وضو کرنا یہ سنت ہے، تو اور سنت کا اہتمام بھی لازم اور ضروری ہے، تو اہتمام سنت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ان حضرات کو یا حضرت عمر نے اس شخص کو اعادہ وضو اور اعادہ نماز کا حکم فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یعنی ولا صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ موطا مالک نے ایک نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، بس چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کر کے مسجد میں داخل ہوئے، تو آپ سے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ اب مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے موضوع پر مسح کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں ویلا پایا نہیں گیا ہے، 3 اعضاء کا غسل پہلے ہو گیا اور اس کے بعد پھر موضوع پر مسح پایا جا رہا ہے تاخیر سے۔ پتہ یہ چلا کہ اعضاء وضو کے اندر ویلا فرض نہیں ہے، اگر فرض ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اس وضو سے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جیسے کہ آپ حضرات اس بات کو جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہے اس کو آپ حاشیے کے اندر بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ والدلیل علی کون الامور المذکورۃ سنۃ مواظبۃ النبی علیہ السلام من غیر دلیل۔ یہ جو چیزیں ابھی ہمارے سامنے وضو کی سنتیں آئی ہے، نیت کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، اسی طریقے سے جو ہے ویلا پے در پے اور لگاتار وضو کرنا، ان سب چیزوں کے سنت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں پر مواظبت فرمائی ہے، مداومت فرمائی ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے ان مذکورہ چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، اس لیے یہ چیزیں سنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مطلق سنت، جیسا کہ صاحب بحر الرائق کہتے ہیں کہ مطلق سنت، یہ مطلق مواظبت سنت کی دلیل ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ترک کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی زجر، کوئی ڈانٹ نہ ہو۔ اگر زجر پایا جائے ترک کرنے پر تو یہ واجب
وجوب کی دلیل قرار پائے گی۔ البتہ ایک چیز یہاں سمجھنے کی اور یہ ہے کہ من غیر دلیل علی فرضیتہا کہاں یہاں پر، اس کا اضافہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مطلق مواظبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل پر یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس عمل کی فرضیت پر یا اس کے وجوب پر کوئی اور دلیل موجود نہ ہو، اسی لیے کہا من غیر دلیل علی فرضیتہا۔ حاصل اس کا یہ ہوا کہ اگر اس امر اور اس عمل کے وجوب پر یا اس کے فرض ہونے پر اگر کوئی دلیل موجود ہے تو اس عمل اور اس چیز کو فرض یا واجب کہا جائے گا، اب وہ سنت نہیں رہے گی۔ اور مواظبت سے مراد جو ہے دوام ہے، البتہ اس میں کبھی کبھار جو ہے ترک بھی آتا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک جو ہے وضو کی سنتوں کا بیان مکمل ہو گیا ہے۔ وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ، وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ، یہاں سے مصنف کتاب وضو کے مستحبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مستحب ان افعال اور اعمال کو کہا جاتا ہے جو شریعت میں مطلوب ہے، محمود ہے، لیکن اس کے ترک کرنے پر کسی طرح کی کوئی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ مستحب کا سنت مؤکدہ سے فرق یہ ہوگا کہ سنت مؤکدہ کے تارک پر ملامت ہوں گی، وہ گناہ کا مستحق ہوگا، لیکن تاریک مستحب پر کو کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں کی جائے گی اور نہ ہی وہ گنہگار ہوگا۔ مستحب کو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے اسے مندوب بھی کہتے ہیں، ادب بھی کہتے ہیں، افضل بھی اسے کہا جاتا ہے، اور نفل کے نام سے بھی مستحب کو جانا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے۔ مستحب کی تعریف، اصطلاحی تعریف، مستحب اس عمل کو کہے گے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مواظبت کے ساتھ نہ کیا ہو، یعنی کہ کبھی آپ نے کیا بھی ہو اور کبھی آپ نے اسے ترک فرما دیا ہو، اسے مستحب کہے گے۔ اسی کو انہوں نے کہا وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ اے الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء۔ وضو کا پہلا مستحب اور پہلا ادب یہ بیان فرمایا التیامن۔ تیامن کہتے ہیں ابتدا بالیمین، یعنی اعضائے وضو میں جو اعضاء دو ہے اس میں دائیں عضو کو پہلے دھونا اور بائیں عضو کو بعد میں دھونا، اسے مؤخر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اعضائے وضو کے اندر دو عضو ایسے ہیں جو ڈبل ہے، جوڑ والے ہیں، جیسے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر۔ اس میں ابتدا بالیمین کا لحاظ رکھا جائے گا، دایاں ہاتھ پہلے دھویا جائے، بایاں ہاتھ بعد میں دھویا جائے۔ اسی طریقے سے پیروں کو دھونے میں یا پیروں پر مسح کرنے کی صورت میں بھی پہلے دایاں پھر بایاں۔ رہ جاتی یہ بات چہرے کی، وہ چونکہ سنگل ہے اور ایک ہی ہے، اس لیے چہرے کو دھونے میں تیامن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی سر کے مسح کے اندر بھی وہ بھی ایک ہے۔ تو یہاں پر تیامن کا لحاظ ان اعضاء میں کیا جائے گا جو جوڑ والے ہیں، یعنی ڈبل اور دو ہیں۔ یہاں ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ آگے جو عبارت آپ دیکھ رہے ہیں فَإِن قُلْتَ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام وَاظَبَ عَلَى التَّيَامُنِ فِي غَسْلِ الْأَعْضَاءِ، یہاں سے شارح وقایہ اس سلسلے میں ایک یعنی تیامن کو جو مستحب قرار دیا گیا ہے اس پر ایک اعتراض اور بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا نیچے جواب بھی دیا جائے گا۔ قُلْتُ السُّنَّةُ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ علیہ السلام سے وہ جواب دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کو آئندہ والے درسوں میں مکمل کریں گے، اس سوال جواب کو۔ اللہ تعالی ہمیں خوب سے خوب استفادے کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔